السلام علیکم، گڈ ایوننگ آفٹر لانگ ٹائم گائز. بہت بزی رہا، ٹھیک ہے، پچھلے کچھ میرے خیال میں 2-2.5 مہینوں سے. لیکن ایک بھائی نے بہت اصرار کیا، ریکویسٹ کیا، اس کے کہنے پہ یہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں. اور کوشش یہی ہے ہمیشہ سے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک دوسرے کو سپورٹ کرے اور ایک دوسرے کی مدد کی جائے. تو اس سلسلے میں یہ ویڈیو ہے. بھائی نے سوال کیا کہ آپ اس طرح کچھ انفارمیشن، کچھ طریقہ کار شیئر کرو جس کہ مطلب ایک نیا آدمی جو یہاں پہ آتا ہے اس کو پروفیشنل جاب کس طرح ملے. جاب ہنٹنگ یا ڈیگنگ کا جو طریقہ کار ہے وہ بتا دیا جائے. تو جاب ہنٹنگ اور ڈیگنگ کا تو طریقہ کار الگ الگ طریقے ہیں. اور آج کل تو کووڈ-19 پینڈیمک کی وجہ سے کچھ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ آن لائن پریفر کرتے ہیں. لیکن پھر بھی میں آپ کو نارملی ایز اے جنرل اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے نارملی ہوتا بھی وہی ہے. تو اس میں آپ لوگوں کو شامل کرنا پڑے گا آن لائن سورسز، ڈور اسٹیپ جانا، اور ایون کال کرنا، ٹھیک ہے نا. تو یہ تینوں چیزیں یعنی نیوز پیپر پڑھنا، پراپر فالو اپ کرنا، رجسٹریشن جیسے آن لائن لوگ بہت سارے یہاں پہ یو اے ای میں جو لوگ رہتے ہیں تو گلف نیوز، نوکری.com، Indeed.com بہت سارے ویب سائٹ ہے، اس پہ آپ لوگ اپنے آپ کو رجسٹر کرو. اور دن کو کم از کم ایوری ڈے 10-15 ای میل، 20 ای میل. اگر کوئی جو میرے دوست ہے اس کا دوسرا کوئی کام ہی نہیں ہے، وہ وزٹ پہ آیا ہوا ہے، تو اس کو چاہیے کم از کم 20-25-30 ای میل الگ الگ ویب سائٹ، الگ الگ کمپنیز کو، کی ورڈز کو چینج کر کے، ایریاز کو چینج کر کے اپنا جو ریزیوم میں جو سی وی ہے وہ فارورڈ کرے ایوری ڈے، ٹھیک ہے. اور ویٹ کرے، انتظار میں رہے، تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اس کو فون آنا شروع ہو جائے گا. لیکن میں ایکسپیرینس کی بات کی، میں اپنا جب فرسٹ ٹائم کو یہاں پہ آیا، وزٹ پہ آیا اور مجھے خود بھی اس طرح کا جاب مل گیا، تو میں نے کیا کیا تھا کہ کوشش کر رہا تھا. لیکن بیسیکلی یہاں پہ جو چھوٹی سی غلطی لوگوں سے ہو جاتے ہیں، میرے جتنے بھی بھائی ہیں، وہ میں آپ لوگ کو بتانا ضرور پسند کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو پتہ چلے کہ غلطی ہوتی کدھر ہے. ہم لوگ وزٹ پہ آ کے پیسہ انویسٹ کر کے یعنی خرچ کر کے، ویزا لے کے، ٹکٹ لے کے، سب کچھ کرنے کے بعد، ڈگری لینے کے بعد ہم جب یہاں پہ آ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ آنے کے بعد ہمارا جو سپیڈ ہے، جو ہمارا جو شوق ہے، وہ کمزور، تھوڑا دھیما ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم ادھر سے سنتے آ رہے ہیں اور بہت شوق میں ہوتے ہیں، موٹیویٹڈ ہوتے ہیں کہ یہ کروں گا، وہ کروں گا. لیکن جب ادھر آنے کے بعد پھر ایک دم ہم کام ڈاؤن ہو جاتے ہیں، پھر بعد میں اس طرح کا ہم کام نہیں کرتے، ایفرٹ نہیں کرتے جس طرح ہونی چاہیے. تو ایک بات ضرور یاد رکھنا، یہاں پہ آپ لوگ کی آنے کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے، اینڈ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. اس طرح اگر آپ کی کالج، اسکول کی جو بھی کوئی ڈگری ہے وہ کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کی ایک نیا زندگی میں، ایک نیا سسٹم میں آپ ایمرج ہونے جا رہا ہو. آپ کو پروفیشنل لائف میں آپ کے بگننگ ہونے جا رہا ہے، آپ کا سٹارٹ ہونے جا رہا ہے. تو کچھ لوگ بولتے ہیں وہ اتنا سٹرگل کرتے ہیں اسکول پڑھائی میں، اور اس میں ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے، وہ سب کچھ کو وہ خوشی خوشی قبول کرتے ہیں. لیکن جب اس کا پھل توڑنے کا ٹائم آتے ہے تو وہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، تو فائدہ نہیں ہے. کبھی کبھی آپ لوگوں نے یہ مثال سنا ہوگا، پھل کو توڑنے کے لیے آپ کو اگر درخت پہ بھی چڑھنا پڑے گا کہ تاکہ وہ پھل جو ثمر ہے، جو درخت آپ نے لگایا، جس کو آپ نے پانی دیا، اور اس کا جو پھل آپ کو ملنے کے لیے آپ کو لازم کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. اگر آپ بیٹھ گئے کہ نہیں یہ تو گرے گا، تو تبھی گرے گا جب سڑ جائے گا یا خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. وہی ایگزامپل دے رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ لوگوں کو لازم یہ سٹارٹ ہے. تو کچھ میرے دوست آ جاتے ہیں یہاں پہ، کیا کرتے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں. میں نے بہت سارے ایسے دوستوں کو فالو کیا ہے، گائیڈ کیا ہے، جو یہاں آنے کے بعد لیٹ اٹھتے ہیں اور کچھ ایسے ایریا میں وہ رہائش اختیار کر لیتے ہیں جو وہاں پہ جاب ہبز نہیں ہوتے. یہاں پہ یو اے ای کی اب میں اگر مثال دے دوں تو یہاں پہ کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو آفیسز، کمپنیز کے ہیڈ آفس وغیرہ یعنی چانسز زیادہ ہوتے ہیں، جیسے کہ دبئی ہو گیا، جیسے کہ ابوظہبی ہو گیا، ٹھیک ہے نا. لیکن ہمارے بھائی لوگ کیا کرتے ہیں، وہ آ کے ادھر رہائش اختیار کر لیتے ہیں، یا رس الخیمہ میں، یا الین میں، یا فجیرہ میں. تو یہ ایسے علاقے ہیں کہ یہاں پہ اسپیشلی فجیرہ، رس الخیمہ، یہ علاقے ایسے الین کہ یہاں پہ آپ کو جاب اگر ملے گی بھی تو آپ کو آنا پڑے گا ابوظہبی، دبئی، کیونکہ ان کمپنیوں کے ہیڈ آفس موسٹلی ادھر ہی ہوتے ہیں. تو ادھر آپ کو رہنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو آپ کو اکوموڈیشن چوز کرنے ہے صحیح جگہ میں تاکہ آپ نزدیک ہو، آپ کو ایوری ڈے ڈور اسٹیپ میں بھی جانے کے لیے دشواری نہ ہو.
اور آن لائن تو آپ لوگوں کو میں بتا دیا، تو یہ آپ کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو یہ ابھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہاں پہ میرے آنے کے بعد چاہے میں نے ابھی پیسہ بھی لگانا ہے، جتنا پیسہ میں نے لگایا وہ پیسہ تو ختم ہو گیا۔ ابھی یہاں پہ میں جو پیسہ ایک ایک روپے میں کاؤنٹ کر کے لگائے گا، دیکھ کے لگائے گا، کیونکہ اس سے میرے اس محنت سے، یہ تھوڑا سا محنت سے، 1-2 مہینے کی محنت سے میرے بھی آگے جو لائف ہے، جو کیریئر ہے وہ سٹارٹ ہونے والی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کرنے کا ہے مطلب آپ لوگوں نے اپنا دل نہیں توڑنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، آپ لوگوں نے سورسز میں نے جیسے بتایا سب سورسز کو فالو کرنا ہے۔ نمبر 3، ایکسپیرینس پہ آتا ہوں، جو اپنا میں بات کر رہا تھا اپنے بارے میں، تو اس طرح کا میں کوشش کر رہا تھا، مجھے بھی معلوم نہیں تھا، میں آن لائن بھی کرتا رہا، فون بھی کرتا رہا۔ پہلے مہینے میں پھر ایک دوست نے میرے کو گائیڈ کیا اور یہی بتایا کہ آپ ایسا کرو کہ آپ ڈور اسٹیپ جانا شروع کرو۔ ابوظہبی میں مصطفیٰ انڈسٹریل ایک ایریا ہے، ادھر پہ جاؤ، آپ ڈور اسٹیپ میں جاؤ۔ میں گیا، 2-3 نے بتایا آن لائن سبمٹ کرو، نو پرابلم۔ میں نے اس کو بولا تھینک یو، کین آئی گیٹ یور ای میل، کمپنی ای میل میں نے لیا اور میں نے اس کی ای میل بھی کیا، لیکن ساتھ ساتھ میں بہت سارے ایسے رسپانس آنا شروع ہو گئے۔ آپ یقین نہیں کرو گے، میرا اسی دن 2-3 کمپنی میں انٹرویو، انہوں نے سیدھا ڈائریکٹ انٹرویو لیا، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک کمپنی نے مجھے 2 دن بعد بلایا، جو بعد میں مجھے اس کی آفر بھی پسند آئی اور میں نے اس کے ساتھ جوائن بھی کیا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ ہوا کیسے، ایک تو میں ڈور اسٹیپ پہ جانا شروع کر دیا، اور جو میرے دوست نے مجھے موٹیویٹ کر دیا، میرا بھی رہائش ادھر شارجہ میں تھا۔ اب یقین نہیں کرو گے، مجھے پہلے کچھ 2-2.5 مہینے میں کوئی ایک کال بھی نہیں آئی تھی، لیکن آخری 3 مہینے کی میری وزٹ تھی، اور آخری 15-20 دن میں جب میں نے ان کے جو مشورے پہ عمل کر کے، مشورہ میں نے کیسے عمل کیا، پہلے تو میں ایک دم شفٹ ہو گیا ابوظہبی، اور میں نے وہاں جتنا میں پیدل جا سکتا تھا ڈور اسٹیپ پہ، اور ایون میں نے ایوری ڈے یہاں پہ پیکج لیتا تھا، گوگل میں سرچ کرتا تھا، کمپنی کے نمبر نکالتا تھا، اس کو فون کرتا تھا، فون پہ بھی پوچھتا، ای میل بھی بھیجتا، اور اس کے علاوہ اپنے آپ کو رجسٹر بھی کیا تھا۔ ادھر بہت ساری کمپنیز ہیں، آپ سرچ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ رجسٹر ہونے کے بعد میں نے اس پہ بھی ای میل بھیجتا رہا، اور ڈور اسٹیپ پہ بھی جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے 2 دن تقریباً 3 دن بھی یاد نہیں ہے، میں نے گاڑی پکڑی رینٹ پہ، اس کو پیسہ دیا، کس بات کے لیے، آ جاؤ میرے ساتھ، چلو آفیسز پہ جا کے، تاکہ میں اپنا سی وی ڈیلیور کر سکوں۔ تو جیسے میں نے بتایا، آپ بلیو نہیں کرو گے، لیکن جیسے پہلے دن میں نے گاڑی پکڑی، میرے ابوظہبی میں مصطفیٰ میں میرا اسی دن انٹرویو ارینج ہو گیا، وہ لوگ بولا بھی بیٹھ جاؤ ادھر پہ آپ کی انٹرویو کرتے ہیں، انہوں نے مجھے آفر بھی دیا۔ لیکن بعد میں دوسرے کمپنی کو جس کو سی وی دے کے آیا، انہوں نے بھی مجھے 2 گھنٹے بعد فون کیا، وہ بھی میں ڈور اسٹیپ میں گیا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، فون کر کے، اور بعد میں مجھے اس کی آفر بھی پسند آئی، اور میں نے اس کے ساتھ سٹارٹ کیا، جو تقریباً 2-2.5 سال تک میں نے اس کے ساتھ کام جاری رکھا، اور ابھی پچھلے 2 سال سے میں وہ کمپنی چھوڑ کے دوسری کمپنی میں آ چکا ہوں۔ تو یہ میں نے کچھ طریقے بھی آپ لوگ کو بھی بتا دیے، اور موٹیویشن کے لیے بتا دیا، غلطی جو ہم کدھر کرتے ہیں وہ بتا دی، اور ساتھ پرسنل ایکسپیرینس آپ لوگ کے شیئر کیا، کیونکہ مجھے جو جاب ملی ہے وہ میرے ڈور اسٹیپ پہ ملی ہے، اور میں نے ہر ڈور کو ناکنگ کیا، اور ایون میں نے جیسے بتایا میں نے گاڑی پکڑی۔ آپ لوگوں میں کسی نے بھی یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہاں پہ آپ آ کے پرسنل ایک گاڑی رینٹ پہ، بہت سارے پرائیویٹ گاڑی ملتی ہے، آپ لے کے آپ ایسا جاؤ اور اپنا سی وی دیتے جاؤ، کیونکہ اگر 1-2 نے آپ لوگ کو منع کیا، بولا آن لائن، تو آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے، مجھے پتہ ہے آپ لوگ بیٹھ جاتے ہو، کیونکہ میرے جتنے بھی لڑکے اور دوست حضرات یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور ناکام لوٹے ہیں، تو اس کا ایک ہی جو میں نے چیز نوٹ کی ہے وہ یہی ہے، کیونکہ میں اس کو برابر میں گزر چکا ہوں، تو میں فون کرتا رہا ہوں، بھائی کدھر وہ، سو رہا ہے، 10 بج گیا، 9 بج گیا، 8 بجے اٹھتا ہے، یہاں آپ کو سب کو معلوم ہے نارمل جو ڈیوٹی ٹائمنگ ہے 7 بجے ہے، میں اور اس کے علاوہ جو ہے نا 8 بجے بھی کچھ آفیسز کی اور کمپنی کی ڈیوٹی کیا نام ہے ڈیوٹی ٹائمنگ ہے، تو آپ لوگوں کو صبح نماز پڑھنا اور ٹائم پہ اٹھنا، فریش ہو کے، اور 7 بجے سے پہلے تاکہ آپ ادھر پہنچ جاؤ، سائڈ میں پہنچ جاؤ۔ سائڈس کی جو ڈیوٹی ٹائمنگ ہے وہ موسٹلی 6:30 سے 1 o'clock ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ سائڈ میں چلے جاؤ۔ آپ اس کے علاوہ اپنا آفیسز میں چلے جاؤ، گوگل میں سرچ کرو کمپنی نیم، بہت سارے کمپنیز ہیں یو اے ای میں، بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ مروان کو سرچ کرو، آپ درویش انجینئرنگ کو سرچ کرو جس میں کام کر رہا ہوں، آپ اس کو الجابر کو سرچ کرو، انابودا کو سرچ کرو، آپ بیٹکو کو سرچ کرو، آپ ڈیٹکو کو سرچ کرو، آپ یعنی نومیریس بہت لاشمار، بہت بے شمار بہت سارے کمپنیز ہیں، لیکن آپ لوگ کو گوگل پہ سرچ کرو، اس کا کانٹیکٹ نمبر لے لو، فون کرو،
اگر آپ دبئی میں ہیں، اگر آپ اس کا لوکیشن چیک کرو گے ادھر نیچے لکھا ہوا ہے تو آپ کی 2-3 کلومیٹر پہ آزو بازو میں اس کی آفس ہوگا، جاؤ ادھر، فون کرنے کی کیا ضرورت ہے، جاؤ اس کو ناک کرو، ہیلو ہائی کرنے کے بعد پوچھو، ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے کیونکہ آپ کے پاس کیا ہے اور اس کو پریزنٹ کرنے کے لیے آپ کو لازم محنت کرنی پڑے گی. اور ادھر آنے کے بعد جیسے میں نے بتایا یہ سٹارٹ ہوتا ہے، اینڈ نہیں ہوتا. اسٹڈی کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کا ایک دوسری لائف میں جانے کے لیے، کیریئر میں جانے کے لیے آپ کو مزید تھوڑے سے دنوں میں لیکن مزید آپ کو سخت محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی. اس کے لیے پیسہ بھی خرچ کرنا پڑے گا، اس کے لیے بھاگ دوڑ بھی کرنا پڑے گا، اس کے لیے صبح اٹھنا بھی پڑے گا، اس کے لیے فون بھی کرنا پڑے گا، اس کے لیے سب کچھ کرنا پڑے گا. تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ جاب پکی مل سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. امید کرتا ہوں آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھاؤ گے، اور کسی میرے بھائی کو اور جو بھی کوئی ہمارے لائق کوئی خدمت کا موقع اگر چاہیے، خدمت چاہیے، تو آپ لوگ بے شک ہمیں کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.